کہیں گے آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائیں یار، اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائیں، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگیں، قیامت میں حساب دینا۔ وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا۔ انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہیں نا۔ یہاں ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں۔ اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہیں تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا، اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہر ایک سے سوال ہونا ہے، ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے، اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے۔ جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے۔ میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچیں نا، نعمتوں کی بہتات کتنی، ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے، اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے۔ آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 6 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا، جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واز کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا۔ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے، کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے، تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔
اقبال بڑا उपदेशक ہے، یہ من باتوں میں مو لیتا ہے پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے دو چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ دو حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا۔ اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، وہ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھول ہے ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ۔ 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تانے ہوں۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا۔ درویش کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ تے کون دلاں دیاں جانے ہوں، ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تاں مطلب نو پایا ہے۔ چھوڑ دیے جائیں سارے کینے۔ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہونا تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئیں تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں۔ اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تو چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی۔ جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے؟ وہ خزانہ نکل آیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا۔ یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو، یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے، اربوں کروڑوں روپیہ۔ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھائی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے۔ وہ بھی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے، میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے۔ دونوں میں بحث ہونے لگ گئی، وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ، زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا۔ وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے، کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو۔ اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا تھا، اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا، مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دی۔